وقال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الکریم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، وَمَنْ كَفَرَ اور جو انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں اس میں کہ جو صاحب استطاعت ہے اسے چاہیے کہ میرے گھر کا حج کرے آ کے، اور جو انکار کرے، انکار کون کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حج کی فرضیت سے انکار کرے۔ پھر یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے انکار کا مطلب یہ ہے کہ ٹال مٹول کرے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ٹالتا جائے، پھر چلا جاؤں گا، یہ بھی انکار کی ایک شکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ یہ جو ہم حج کرتے ہیں ناظرین کرام، کیا اس کا فائدہ اللہ کو ہے؟ کیا اللہ کے نبی کو اس کا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ نہ اللہ کو ہمارے حج کا فائدہ ہے، نہ ضرورت ہے، نہ نبی کو ہمارے حج کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ہم پر فضل کیا، ہم پہ رحم کیا، ہم پہ احسان کیا کہ یہ عبادات ہمیں عطا کی۔ کس لیے؟ اپنا قرب عطا فرمانے کے لیے، کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، ہم جنت کے وارث بن جائیں، اللہ کی خوشنودی ہمیں مل جائے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، اللہ کی بخشش اور مغفرت ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بہانے دیے ہمیں، لیکن اگر ہم ٹال مٹول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ، پھر مجھے کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ آسمانوں کے اوپر جیسا کہ احادیث میں آتا ہے فرشتے عبادت میں مصروف ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بالش بھی جگہ نہیں جو خالی ہو۔ کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اذکار میں ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، اور کتنے ہیں وہ؟ ہم انسانوں سے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کو ہم انسانوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عبادت ہمارے لیے ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات بیان فرما دی کہ پوری کائنات کے لوگ اگر ایمان لے آئیں تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اور اسی طرح پوری کائنات کے انسان اگر کفر اختیار کر لیں تو اللہ کی بادشاہی میں، اس کے سلطنت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ ان اللہ غنی عن العالمین اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ان کی پوری کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت ہی کیا ہے اور ہم انسانوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ، اس کی شفقت ہے ہمارے ساتھ، اس کا پیار ہے ہمارے ساتھ، اس کی بخشش مغفرت ہے ہمارے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے مواقع میں فراہم کیے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے نہیں، کتنے سالوں سے ارادہ کر رہے تھے، استطاعت بھی ہے ان کے پاس، لیکن نہیں حج انہوں نے کیا، ٹالتے چلے گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آج کے دن دیکھیں، چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتے، وقت گزر گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من اراد الحج فلیتعجل، سنو امتیوں کی طرف خطاب ہے، جو شخص حج کا ارادہ کرے پھر وہ تاخیر نہ کرے۔ کیا مطلب؟ شرائط پوری ہو رہی ہیں، استطاعت موجود ہے، فوراً حج کے لیے چلے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آج تونگری ہے کل کو فقر و فاقہ آ جائے، آج صحت ہے کل بیمار ہو جائے، آج فراغت ہے اور کل مصروفیت ہو جائے، آج سواری ہے کل سواری نہ رہے، آج حالات ہے کل حالات خراب ہو جائیں، پھر کیا کرو گے؟ اور یہی ہوا کتنے لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں 15 20 سال 25 سال سے ارادہ کرتے 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 نوبت آ گئی کہ آج چاہتے ہوئے بھی قرآن دادی میں نام نہیں آ رہا، حج اتنا مہنگا ہو گیا کہ استطاعت سے بڑھ گیا۔ ہمیں اس بات پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف کر دے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم انسانوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، فضل کرے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔